الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج جس عنوان پہ بات کرنی ہے وہ ہے عظمت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام مبارک عمر ہے، لقب آپ کا فاروق ہے، کنیت آپ کی ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر، بڑے طاقتور تھے۔ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزارت کے منصب پر رہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وزارت کے ساتھ ساتھ مدینہ کا قاضی بھی بنایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد آپ خلیفہ ہوئے اور اپنی خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت اور اشاعت دین کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور ان کے زمانے کے اندر بہت بڑی فتوحات حاصل ہوئیں جن کی مثال آج تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ دین اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جو ابو جہل کا نام ہے اس سے عزت دے، کیونکہ یہ دونوں طاقت کے اندر اس وقت بڑے مشہور تھے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد پیغمبر بن کر، اسلام کی عزت بن کر، اسلام کے ماتھے کا چومبر بن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میرے عزیز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے کم تعداد کے اندر، جن کی تعداد 39 تھی، چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی نقل و حرکت دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھے آقا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر نماز پڑھنے کی تیاری کرنے ہیں۔ فرمایا آقا نماز کہاں ہوگی؟ فرمایا یہیں پر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے میرے آقا خانہ کعبہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمر آپ کی برادری کے لوگ ہمیں پڑھنے نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چوک میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہے کوئی ایسا مائی کا لال جو اپنے بچے کو یتیم کروانا چاہتا ہو، جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو، تو آج عمر کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکے۔ تاریخ یہ گواہ ہے کہ کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ عمر کی للکار سن کر سامنے آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عمر نے ہجرت مدینہ کی اور بڑی شان سے سب کے سامنے اعلانیہ ہجرت کی، یہاں تک کہ مکہ میں گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو حضرت عمر نے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا۔ جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو اور بچے کو یتیم کروانا ہو وہ اس وادی سے نکل کر مجھے روکے۔ مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کی بات کا جواب دیتے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کو پھیلانے میں بڑی کوشش کی، سارے غزوات کے اندر شریک رہے، خود شریک ہوتے تھے اور راہ خدا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا مال بھی بڑا خرچ کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنے گھر کا آدھا سامان جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعب انسانوں کے علاوہ شیاطین پر بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا۔ وہ عمر کہ جس کے دور خلافت میں مملکت اسلامیہ کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل سے بھی آگے گزر چکا تھا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک فرما ورا تھے، مگر کپڑوں پر حضرت عمر کے 12 پابند لگے ہوئے تھے۔ یہ بھی حضرت عمر کی تقوی کی نشانی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔
جو حکمران ہونے کے باوجود رات کو پہرا دیتے تھے۔ ایک دفعہ مدینے کے مضافات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قافلہ رکا، اس وقت آپ گشت پر تھے۔ اسی دوران آپ نے ایک خیمہ سے بچے کے رونے کی آواز سنی، تو آپ نے آگے جا کر اس کی ماں سے کہا کہ اسے چپ کراؤ۔ عورت نے کہا میں اسے دودھ چھڑانا چاہ رہی ہوں، یہ نہیں چھوڑ رہا اس لیے رو رہا ہے۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المومنین بہر آیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے جب بچے کو روتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ بچہ تو ابھی دودھ پینے والا ہے، یہ بہت چھوٹا ہے۔ اس عورت نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ امیر المومنین جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ ہر اس بچے کا وظیفہ جاری کرتے ہیں جس نے جس کا چھوٹ چکا ہو، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ اس کا دودھ جلدی چھڑا لوں تاکہ اس کا وظیفہ شروع ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے عمر تو کتنا بے رحم ہے کہ کئی بچے اسی لیے ستائے گئے ہیں کہ ان کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر اعلان کیا کہ آج سے تمام صوبوں میں یہ پیغام بھیج دو کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اسی دن سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے، دودھ چھڑانے کی شرط ختم کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں یعنی پچھلی امتوں میں بھی محدثین تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔ بہت سی آیات قرآن پاک کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ محدث تھے۔ میرے محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان پرور حکمران دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی نہیں آیا جس کے بارے میں انگریز دشمن نے کہا کہ اگر ایک اور عمر دنیا میں آ جاتا تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے حساس طبیعت کے مالک تھے، اور جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس کو کٹوا دیا۔ کیوں کٹوایا؟ کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس کو سجدہ کی جگہ نہ بنا دیں، اس کی عبادت نہ شروع کر دیں، ان کے عقیدے خراب نہ ہو جائیں، اس لیے حضرت عمر نے اس کو کٹوا دیا تھا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ خالد کس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں وہ جنگ کبھی بھی شکست نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جیتتے ہیں۔ تو لوگوں کا خالد بن ولید کے بارے میں بڑا عقیدت دل میں تھی، تو حضرت عمر نے ایک موقع پر عین سپہ سالاری جنگ تیار تھی، تو حضرت عمر نے ان کو سپہ سالاری سے پیچھے ہٹا دیا تھا، تو ابو عبیدہ بن جراح کو امیر بنا دیا تھا۔ کیوں؟ کہ کئی لوگوں کا ذہن اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف نہ جائے، یعنی وہ خالد کو سب کچھ نہ سمجھے کہ یہی جنگ جتاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں اللہ جل شانہ کی شاعر جو تھی، اللہ جل شانہ کی عزت والی چیزیں تھی، اس کا بڑا تعظیم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، تو حضرت عمر بھی اپنے زمانہ خلافت میں اس کا موقع جب پیش آیا تو اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پتھر کو بوسہ دینے سے کہ مسلمانوں کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ اس میں بھی کوئی اللہ جل شانہ کی شان ہے، پتھر بڑی چیز ہے، تو حضرت اسود کو بوسہ جب دیا تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو تجھے میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر 28 ذی الحجہ کو ابو لولو مجوسی جو تھا اس نے وار کیا مسجد میں فجر کے نماز کے دوران، جس پر حضرت عمر مصلی رسول پر زخمی ہوئے۔ علاج ہوتا رہا مگر علاج صحیح ثابت نہ ہو سکا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن 24 ہجری کو یکم محرم حرام کو اس دنیا سے روح ان کی پرواز کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت دینا۔ اللہ نے یہ دونوں دعائیں حضرت عمر کی قبول کی، شہادت بھی ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں ملی، اور یہ بھی اضافی ملی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خنجر لگا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ اجازت لے آؤ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو مجھے مرنے کے بعد روضہ رسول میں دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس وقت حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقت کے بادشاہ تھے، حاکم تھے، کہہ سکتے تھے، حکم بھی دے سکتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن کر دو، لیکن نہیں، حضرت عائشہ کا احترام کرتے تھے، وہ بھی کوئی عام عورت تو نہیں تھی۔ حضرت عمر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کر درخواست کی کہ میرے والد کی یہ خواہش ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ عمر وہ شخص ہیں جس نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی غزوہ بنو مصطلق کے وقت، تو اس وقت حضرت عمر نے یہ کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ جو حضرت عائشہ پر تم لگا رہے ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ایک طرف میرے والد ہیں، ایک طرف میرا خامد ہے، تو ساتھ میں نے اپنی قبر کی جگہ بنائی ہوئی تھی، مگر عمر اگر یہ چاہتے ہیں تو میں عمر کو اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔